حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ نے بنیاد اس کی ناظرین کے لیے ثاقب بشیر صاحب کی زبانی سن لی. میں صرف سادہ سی بات چاہ رہا ہوں. نسلہ ٹاور گرا دیں، گرا دیا، نہیں جی فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. منال بند کر دیں، کر دیا، نہیں جی فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، کالعدم قرار. تو کون غلط ہے، کون صحیح ہے، اور کیا پتہ کل کو یہ فیصلے بھی کالعدم قرار دیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجمل بھائی آپ کا شکریہ. میں آپ کو اس کی ایک براڈر پکچر پہ لے کے جاتا ہوں، پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی عدالتیں جو ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، یا پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے، وہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن فیصلے کرتی رہی ہے، یا آرڈرز پاس کرتی رہی ہے، یا وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے یا اپنا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ جو ہے اس سے باہر جا کے کرتی رہی ہے. یا دنیا کے اندر جہاں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا ایک ریٹن لیجسلیشن ہوتی ہے، وہاں پہ عدالتوں کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں کا مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ آئین سے اوپر نہیں ہے. عدالت کا کام انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. عدالت کا کام یہ ہے کہ جو لیجسلیشن آئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. عدالت کا کام یہ ہے کہ ود ان دی فور کارنرز آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے کسی بھی ججمنٹ کو ڈیلیور کرے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایگزیکٹو اوور سائٹ کرے یا ایگزیکٹو رول ادا کرے یا پولیٹیکل کوسچنز کو جائے. یا جو آپ کے مختلف پرائم منسٹرز جو ہیں، دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ جو ہے، جو آرٹیکل 184(3) ہے، اس کے نیچے آپ دو پرائم منسٹرز جو ہے ان کو آپ گھروں کو بھیج دیں، اور اس کے بعد ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنل اسکیم آپ بدل دیں. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1971 کے اندر فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل کوسچنز کے اندر، ڈسپیوٹڈ کوسچنز کے اندر، پالیسی میٹرز کے اندر ایگزیکٹو انٹرفیرنس ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں صرف فنڈامنٹل رائٹس پہ جانا چاہیے. اب یہ چیز جو ہے 90 سے آہستہ آہستہ جو ہے چیف جسٹس افضل اللہ صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ اوور ریچ جو ہے وہ سٹارٹ ہونی شروع ہوئی، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ چودھری افتخار محمد چودھری، پھر ثاقب نثار صاحب، پھر قاضی صاحب. 2005 سے لے کے 2013 تک اجمل بھائی آپ کو نظر آئے گا. پہلا کیس جو آپ کو نظر آیا پاکستان اسٹیل مل کا آیا. پوری پاکستان کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو اسٹیک پہ لگایا گیا. پھر آپ کو ریکوڈک کا کیس آیا کہ 10 سے 15 بلین ڈالرز ہمیں پڑے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو گھر بھجوایا گیا کہ جسٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر ٹل رائزنگ آف دا کورٹ پہ آیا. پھر یہاں پہ سموسے جو تھے ان کی پرائسنگ فکسیشن پہ بات آئی، پیٹرول کی پرائس فکسن پہ بات آئی. پھر اس کے بعد آرٹیکل 63 ڈیفیکشن پہ آیا جو ثاقب نثار صاحب یا وہ سارے بینچ تھے. پھر آرٹیکل 62(1)(f) کے اوپر ایک فیصلہ آیا. پھر آپ کے سامنے پاناما کی ججمنٹ آئی جو 184(3) کے اندر آئی. پھر آپ کے سامنے ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو بدلا گیا. پھر ملٹری کورٹس کے اندر آپ کی چیزیں آئی کہ جو 43 سال کی اسٹیبلش پریکٹس ہے اس کو وہ ریچ کیا گیا. تو یہ ہے وہ 15 سے 20 سال 25 سال کا سپریم کورٹ کا سفر جو ہے کہ جس نے ان کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کو کیا، اور نہ ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی تھی نہ اوپر تھا. یہ بڑا اہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پارلیمنٹ نے اب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے تو آپ کے سامنے یہ چیز. اب نسلہ ٹار کی اگر بات کرتے ہیں تو نسلہ ٹار کا سپریم کورٹ کے سامنے تو کیس ہی نہیں تھا. کیس تھا ملیر بلڈنگ کا تھا، یا اس کے بعد کچھ اپیلز تھی، اور نسلہ ٹاس کے اندر 2018 کو اس کو ڈریگ کیا گیا. اور اس کے بعد اس دور کے چیف جسٹس نے نہ صرف کہا کہ وہ اس کو ختم کیا جائے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائی، ریویو بھی کروایا، جس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اب اس کو انڈو کیا جو اوریجنل آرڈرز تھے. اسی طرح یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے منال کا تھا، بنیادی طور پہ اگر نیشنل پارک کا ایشو تھا، لٹیگیشن پینڈنگ تھی، سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے پک اینڈ چوز کرے. 32 اور بھی بلڈنگز تھیں. اب صاحب دیکھیں، آپ نے تاریخی حقائق تو بیان کی، لیکن ثاقب بھائی کا گلہ اپنی جگہ کہ پھر ماضی قریب کو کیوں بھول جاتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں براڈر سینس میں کہ یعنی وفاقی آئینی عدالت اگر کالعدم قرار دیتی جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کو، تو پھر سپریم کورٹ کی حیثیت کیا رہے گی؟ حافظ صاحب دیکھیں جی اجمل بھائی، ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشنل پکچر پہ بات کی ہے. میں اسپیسیفک کیسز کے اندر یا ان کا آؤٹ کم جس کانٹیکسٹ کے اندر جا رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں کا کام پولیٹیکل جسٹس یا پولیٹیکل کنوینئنس یا پولیٹیکل جو آپ کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا پاکستان کی آئینی عدالتوں کا کام نہیں ہے، جو آپ کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ. عدالت کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جو پروپوزیشن آئے اس کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرے. اگر اس سے وہ باہر نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اختیارات کا غلط اختیارات سے تجاوز کیا اور اس کی ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے دور سے لے کے جن کیسز پہ میں نے آپ کی بات کی، سپریم کورٹ کا ایک ہاکش انوائرمنٹ تھا.
ہائی کورٹس کا بھی اسی طرح تھا، اپنی جوڈیشل اوور ریچ کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور ان کے اوپر اپریسیشن جو تھی وہ یا میڈیا کی طرف سے آتی تھی یا جن کے فیور میں آتا تھا وہ فیصلہ فیور کے اندر اس کی اپریسیشن کرتے تھے، جن کے خلاف آتا تھا کہ وہ اس سے آئین سے ہٹ کے گئے ہیں۔ اب دو اسپیسیفک جن کیسز پہ انہوں نے بات کی ہے، ایک یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے کہ آرٹیکل 51 کے اندر وہی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جس کے اندر فیصلہ جو ہے انہوں نے الیکشن لڑنے کا کیا ہو یا ان کی سیٹ ہو۔ اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 17 اب آرٹیکل 17 جو ہے آرٹیکل 51 کو وہ اوور رائڈ کرے گا۔ دوسرا انہوں نے بات کی اور اسی کی سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیا اور اسے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ ہے، اور جو پہلا فیصلہ بھی آیا تھا آپ کو ہسٹری یہ بتائی تھی کہ یہ ایک میرج آف کنوینئنس اختیار کرنے کی کوشش گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور ایک انٹرنل سیٹلمنٹ ہوئی تھی کہ 39 کا فیصلہ کیا کرنا ہے، 41 کا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ سب کو پتا تھا کہ سارے کا سارا فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر 71 72 سے یہی سپریم کورٹ کہتی آئی ہے کہ وہ سویلین جو ہیں جو ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں ہے۔ 2023 کے اندر سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ نہیں یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، وہی سپریم کورٹ اوور ٹرن کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اجمل بھائی چیز یہ ہے کہ کیا دنیا کی ساری سپریم کورٹس جو ہیں وہ ایگزیکٹو اوور ریچ یا پبلک پالیسیز کے اندر یا کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کے اندر یا ریڈنگ انٹو دا That has always been a debate in Pakistan, sir. ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں ذرا لاسٹ ٹیک لے لوں بھی ہوتی ہے، نہیں پرنسپلی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب کی طرف جائیے، پرنسپلی آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر اس کا اطلاق تمام ادوار میں جو کریز سے نکل کر کھیلا گیا ہے اس پہ بھی ہونا چاہیے نا، پھر مخصوص نہیں ہونا چاہیے۔ ثاقب میں خیال ہونا چاہیے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کے سامنے نہیں آیا۔ چلیے میں ذرا لاسٹ کمنٹ لے لوں، ثاقب بھائی کا بھی ایک آخری کمنٹ لے لوں، میں آخری کمنٹ لے لوں وقت کے لیے۔ جی ثاقب صاحب مختصر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کریٹ کی گئی، اور اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ سپریم کورٹ پہ برڈن ہوتا ہے، وہاں پہ کیسز ہوتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کو الگ کر رہے ہیں، وہ اپیلیں ضمانتیں سارے معاملات جو ہے وہ سنیں۔ یہ جو آئینی عدالت ہے صرف آئینی تشریح کے معاملات کو دیکھے گی۔ تو حال میں تقریباً 4-5 ماہ پہلے وفاقی حکومت نے ایک لیجسلیشن کی کہ نیب کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی ادھر بھیجیں گے۔ تو میرا حافظ صاحب سے سوال ہے کہ یہ نیب کی اپیلوں میں کون سی آئینی تشریح ہوتی ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ نیب کی اپیلیں وفاقی آئینی عدالت کیوں بھیجی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا جو حکومتی مقاصد ہے؟ نہیں، اگر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 175E کے اندر کہ کسی لا کی جورسڈکشن دی جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے، تو دی جا سکتی ہے۔